قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکاتیں رکھی ہیں، لے گیا۔ نبوت کا 11واں سال تھا۔ مکہ کی ایک خاموش رات، ایسی خاموشی جیسے وقت نے بھی اپنی سانس روک لی ہو۔ بھائی، آج کی رات کچھ الگ ہی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ بھائی، لگتا ہے آج کی رات کچھ معجزہ ہونے والا ہے۔ ہاں بھائی، آج کی رات کچھ خاص ہے۔ کیا ہوا؟ وہ تجارتی قافلہ آنے والا تھا، وہ آ گیا ہے کیا؟ نہیں، ابھی نہیں، شاید آج رات تک یا کل صبح تک وہ آ جائے گا۔ میرا اونٹ! میرا اونٹ! ڈھونڈو اسے، وہ بھاگ گیا ہے۔ اتنی تیز رفتار! ایک خاموش گھر کے اندر رات کی تنہائی میں ایک سادہ سے بستر پر رحمت للعالمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ لیکن یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جو زمین اور آسمان کے بیچ تمام فاصلوں کو مٹانے والی تھی۔ جب نبی گہری نیند میں تھے، اچانک آسمانوں کے دروازے کھل گئے، نور اترا اور جبریل امین علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے۔ انہوں نے نرمی سے نبی کو جگایا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک الہی دعوت تھی۔ نبی اٹھے اور باہر ایک سواری تیار کھڑی تھی، نہ گھوڑا نہ اونٹ، بلکہ براق، ایک ایسا عجیب و غریب جانور جس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی، جس کے قدم وہاں پڑتے تھے جہاں تک نظر پہنچتی تھی۔ اسی براق پر نبی نے وہ سفر شروع کیا جو صرف تاریخ نہیں تھا بلکہ ایک معجزہ تھا۔ زمین سے آسمان تک، مخلوق سے خالق تک، یہ ہے شب معراج۔ مبارک ہو معراج النبی، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بیت المقدس، وہ زمین جو عام نہیں تھی، وہ جگہ جہاں وقت رک گیا تھا۔ وہاں موجود تھے وہ تمام پیغمبر جنہیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی سے پہلے تک، سب ایک ہی جگہ، ایک ہی قطار میں۔ اور آگے بڑھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے تمام انبیاء کے۔ نماز ادا کی گئی، ایسی نماز جو زمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں۔ اور یہیں سے سفر نے نیا موڑ لیا۔ اب راستہ زمین کا نہیں تھا، اب سفر آسمانوں کا تھا۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہر آسمان نبوت کی گواہی دے رہا تھا۔ پھر نبی پہنچے سدرۃ المنتہا، وہ مقام جہاں تک کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ جبریل امین بھی آگے بڑھتے تو نور میں جل جاتے۔ یہاں نبی کو الہی قرب نصیب ہوئی، وہ نور جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اور یہیں نبی کو ملا نماز کا تحفہ، 50 وقت کی نماز۔ سوچئے، آج ہم 5 وقت بھی کتنی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ پھر امت کی آسانی کے لیے 50 5 میں بدل دی گئی، لیکن اجر 50 کا ہی رہا۔ اور جب نبی واپس لوٹے تو لوگوں نے انکار کیا، مگر جب یہ بات پہنچی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک تو انہوں نے کہا، اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے
तो ये बिल्कुल सच है। यही है ईमान, यही है शब मेराज, और यही है नबी का आसमानों का सफर।